آنکھ میں ہے کربلا کا نور، رہتا ہماری آنکھ میں ہے کربلا کا نور۔ اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے، فرش پہ تیرا امام ہے۔ تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستاں، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے۔ اب میں انہی مصروں کے سائے میں انجمن علم و لیاقت، بلبل گلزار خطابت، پیکر خلوص شرافت مولانا شان عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان قدر، صاحبان ایمان، خداوند آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سے مسلسل مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ حضرات تمام مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں اور اس عشرہ محرم کی نویں مجلس آج پہنچ گئی ہے اور ایام اعضاء ویسے تو ہم پورے سال غم مناتے ہیں حضرت السلام کا، لیکن یہ جو مخصوص 10 دن ہیں جس میں ہم لوگ کی روزاری زیادہ کرتے ہیں اور ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے ہم تمام مومنین کا کہ ان 10 دنوں کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ خداوند تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، میرے سامعین، علم و ادب کے مالک، شکر ادا کیا کیجئے، فخر کیا کیجئے، ناز کیا کیجئے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو علی کا شیعہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت مقام فخر کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، کسی کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں ہم علی کے شیعہ۔ دنیا میں ہر انسان کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے، اپنی الگ شناخت ہوتی ہے، اپنی الگ اس کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اگر کسی سے پوچھے گا کہ یہ کون صاحب ہیں تو لوگ بتائیں گے یہ صاحب
سید صاحب ہیں، یہ مرزا صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا تو اس کے کاروبار کے اعتبار سے بتائیں گے کہ یہ صاحب فلاں فیکٹری کے مالک ہیں، یہ فلاں آفس میں کام کرتے ہیں، ان کا فلاں کاروبار ہے، ان کا فلاں بزنس ہے. تو ہر انسان کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے. کسی انسان کی پہچان اس کے قبیلے کے ذریعے سے ہوتی ہے. کوئی انسان پوچھے تو بھائی یا تو اس کے آپ کاروبار کے ذریعے سے پہچنوائیے گا، سبحان اللہ، یا تو آپ اس کے نسب کے ذریعے سے پہچنوائیے گا، سبحان اللہ، یا تو آپ اس کے کردار کے ذریعے سے یا دیگر چیز کے ذریعے سے پہچنوائیے گا. سبحان اللہ. تو ہر چیز کی، ہر انسان کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، کاروبار کے ذریعے سے، اس کے حسب نسب کے ذریعے سے. لیکن عزیزان محترم، یہ اعزاز صرف شیعوں کو حاصل ہے کہ ہمارے اللہ پروردگار عالم نے ہم کو یہ اعزاز دیا ہے بحیثیت قوم. ہماری شناخت جو ہے پوری دنیا میں یا تو علی کے نام سے ہے یا تو حسین کے نام سے. سبحان اللہ. ہم کو لوگ جو جانتے ہیں اس نام سے جانتے ہیں کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا محب ہے. عزیزان، یہ فخر کی بات ہے، مقام فخر کی بات ہے، یہ ناز کرنے کی بات ہے، یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو علی کا شیعہ قرار دیا. سبحان اللہ. اچھی قومیں کبھی بھی اپنے امام کو ندامت نہیں ہونے دیتی. ایسا کوئی کام نہیں کرتی کہ جس سے ہمارا امام شرمندہ ہو. خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں لوگوں نے ہم کو نہیں دیکھا ہوگا، اور اس دور میں لوگ تم کو دیکھ کر ہمارے بارے میں سوچیں گے. تو ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی عمل انجام ہم نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہم کو شرمندگی محسوس ہو اور ہمارے وقت کے امام کو شرمندگی محسوس ہو. سبحان اللہ. یہ میں ناظرین کے لیے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے ہمارے علماء حضرات بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، تو یہ فخر کی بات ہے، یہ ناز کرنے کی بات ہے، فخر و موہم کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسے امام عطا کیے ہیں، ایسے رہبر عطا کیے ہیں، ایسے لیڈر عطا کیے ہیں، ایسے رہنما عطا کیے ہیں. عزیزان قدر، دیکھیے، ایک ہوتا ہے امام. امام کیا ہوتا ہے؟ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، اور امام کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں. جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ ہمیشہ امام کی اتباع کی جاتی ہے. دنیا میں تمام مذاہب میں سب کے کوئی نہ کوئی امام ہیں، ہر مذہب والے کے امام ہیں، لیکن ناز کیا کہ اللہ نے ہم کو علی جیسا امام عطا کیا ہے جو ہم سرے عام گلیوں کوچے سب کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. دوسرے اور بتاتے ہوئے شرم کرتے ہیں کہ ہم کن کے چاہنے والے ہیں. لیکن یہ اعزاز صرف ہم کو حاصل ہے کہ ہم سب کے درمیان میں سب کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ فخر کی بات ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یہ اعزاز ہم کو اللہ نے عطا کیا، قوم کو علی کا محب بنایا، علی کا چاہنے والا بنایا. دیکھیے، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی سرکار دو عالم فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھے دیکھیے، یاد رکھیے گا، ایک ہے شیعہ اور ایک ہے محب. شیعہ الگ چیز ہے، محب الگ چیز ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو شیعہ بننا ہے یا محب بننا ہے. شیعہ کسے کہتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور محب کسے کہتے ہیں. ابھی مجلس ختم ہو جائے، آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں آپ کسی کے دروازے پہ چلے جائیے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے، اور کھٹکھٹانے کے بعد کسی بھی مسلک کا ہے مسلمان اگر آئے، کسی بھی مسلک کا دروازہ پیٹیے، اس کے بعد پوچھیے بھائی کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ تو سب یہی کہے گا ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے محب سب ہیں. لیکن شیعہ کون ہے؟ شیعہ بہت کم لوگ ہیں.
شیعہ وہ ہے جو اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی اتباع بھی کرتا ہے، ان کے فرمان پر عمل بھی کرتا ہے، ان کے اطاعت گزاری ان کی کرتا ہے، ان کے قول پر عمل کرتا ہے، وہ ہے شیعہ۔ عزیزان قدر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگوں، اگر دنیا کے سارے انسان ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اور علی ایک راستے پہ دوسرے راستے پہ چلتا ہو، تو سارے انسانوں کو چھوڑ دو، اس راستے پہ چلو جس پہ علی چل رہا ہے، اس راستے پہ چلو جس پہ علی چل رہا ہے۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہ علی کی محبت ہی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والی ہے۔ جو علی کا محب ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس علی سے بغض ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو علی کے شیعہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، اور کامیابی کی سند کوئی عام انسان نہیں دے رہا ہے، یہ کائنات کا رسول دے رہا ہے کامیابی کی سند۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مثال کے طور پر کعبے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر الی جدار کعبہ، کعبے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیے خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا کہا اللہ کی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان تو نہیں جا سکتا، اس کے جانے کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے، ایئرپورٹ کا ٹکٹ ہونا چاہیے کہ آپ جائیے، تقریباً آپ 1 لاکھ روپے رکھیے تب جا کے آپ جائیے حج کریے اور خانہ کعبہ کو دیکھیے۔ اب اتنا پیسہ کوئی کہاں سے پائے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے؟ تو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے والدین کے چہرے کو غور سے محبت سے دیکھ لینا، اللہ وہی ثواب دے گا جو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ والدین جو ہیں ضعیفی کے عالم میں چلے جائیں تو ان سے گھبرایا نہ کریں۔ ہمارے غیب ناظرین، ہماری آواز جہاں جہاں تک نشر ہو رہی، پھیل رہی ہے، پہنچ رہی ہے، اکثر ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر والدین بزرگ ہو گئے، کوئی سوال ہوتا ہے، والدین نے کہا بیٹا یہ کر دو، اگر کوئی چیز نہیں جانتے کہتے ہیں چھوڑیے آپ ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ تنگ کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیے کچھ نہ کچھ۔ مثال ایک کہاوت ہم نے پڑھی تھی اور ہندی میں بھی وہ کہاوت ہے کہ ایک دیوار پر ایک کووا بیٹھا ہوا تھا، اور کووا آواز کر رہا تھا جس طریقے سے وہ بولتا ہے۔ تو ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا کووا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے دوہرایا، کہا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے یہ کیا ہے؟ تو پھر پلٹ کر بیٹے نے کہا بابا کووا ہے۔ پھر تیسری بار پوچھا یہ بتاؤ، پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اب تیسری دفعہ بیٹے کو غصہ آ گیا، بار بار پریشان کرتے ہیں آپ، تنگ کرتے ہیں آپ ہمیشہ، بار بار بتا دیا کووا ہے کووا ہے کووا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سبحان اللہ، کہ جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی عمر کو بچے جیسے پلٹا دیتے ہیں، بچپنے میں پھر اسے پلٹاتے ہیں۔ جب وہ ضد کرے نا، گھبرایا مت کرو۔ پلٹ کر باپ نے کیا کہا بیٹا جب تم چھوٹے سے تھے تم بھی 1000 دفعہ پوچھتے تو میں بار بار جواب دیتا تھا۔ تو اپنے والدین سے حسن سلوک کر، والدین سے اچھے طریقے سے بات کرنا، محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ویسے ہی جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے برابر ثواب۔ اور چوتھے چیز عالم کو دیکھنے کا ثواب، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میرے معزز سامعین اکرام، بزرگان و علماء اکرام، یاد رکھیے گا کوئی انسان قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن عالم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، عالم کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ایک وقت میں
دو کام تو انسان کر نہیں سکتا، یا تو قرآن پڑھے گا یا تو عالم کے چہرے کو دیکھے گا. کوئی انسان خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے لیکن والدین کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تو اس کو خانہ کعبہ کے چہرے کی طرف، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا لیکن والدین کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں دیکھ رہا ہے تو خانہ کعبہ والدین کے چہرے کی طرف تھوڑی دیکھ رہا ہے، ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھے گا. لیکن یہ ناز کیا کریے، فخر کیا کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایسا امام علی جیسا دیا ہے کہ جس کو دیکھو والدین کو بھی دیکھنے کا ثواب، جس کو دیکھو باپ کو بھی دیکھنے کا ثواب، جس کو دیکھو کعبے کو بھی دیکھنے کا ثواب، جس کو دیکھو عالم کو بھی دیکھنے کا ثواب. صلوات میرے معزز سامعین اکرام، دیکھیے یہ جو نعرہ ہمارے بھائی نے لگایا ہے، یہ نعرہ یہ جوش ایمان کی دلیل تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ طاہر خون کی دلیل ہے، یہ شیر مادر کی دلیل ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ علی کا نعرہ کوئی ایسے اسے نہیں لگا تھا. جب بھی علی کا نعرہ لگے بول کر پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جواب دیا کیجیے. اس لیے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا، روزہ رکھتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا، حج کرتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا، زکات دیتا ہوں کیا جنت میں جاؤں گا، یا رسول اللہ بتائیے کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ نے پلٹ کر مسکرا کر کہا تو جنت میں نہیں جائے گا. کہا یا رسول اللہ اتنے سارے امور انجام دیتا ہوں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کہا نہیں جائے گا. کیا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا یاد رکھ نماز پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا، صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا، صرف زکات دے دینے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا، کوئی صرف حج کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا. یاد رکھ جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد. اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا سرور کائنات فخر موجودات کونوں کعبہ زہرا کا بابا وادی صبر استقلال عرب کے سلطان آقائے کل ایمان وحی کے ترجمان دانائے سل مولائے کل عشق اول خلق اول خلق اول نور اول آدم کا مولا منہ کا مولا شیش کا مولا یعقوب کا مولا شیش کا مولا یعقوب کا مولا ابراہیم کے بیٹے اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کے لیے قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کے لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کے لیے قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ میرے جملے نہیں ہیں، سرکار رسالت ماں کے جملے ہیں. یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. یہ ناز کرنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو علی جیسا امام عطا کیا، علی جیسا رہبر عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کیا فرمایا رسول اللہ نے عالم امتی علی ابن ابی طالب، میری امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور یہ بھی فرمایا یا علی تمہاری مثال میری امت میں خانہ کعبے جیسی ہے. اور یہ بھی فرمایا انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. عزیزان گرامی قدر، اس لیے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، علی کی طرف چہرے کی طرف دیکھنا وہی ثواب ہے. اور یاد رکھیے گا، دیکھیے کوئی انسان اشتہار چھپوا دے مرنے کے بعد کہ میری تمام جائیداد معقولہ وغیرہ معقولہ میں فلاں کو بے دخل کرتا ہوں اپنے بیٹے کو، تو اس کے مرنے کے بعد بھی فقہ جعفریہ کا یہ قانون ہے کہ اس کو جائیداد کا حصہ ملے گا.
چاہے باپ زندگی میں تقسیم نہ کیا ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو وہ حصہ ملے گا، وہ حق ملے گا، کیونکہ زندگی میں اس نے تقسیم نہیں کیا۔ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انا علی ابو ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں تو اس کو حصہ مل سکتا ہے، لیکن علی اور رسول کیا ہیں؟ امت کے باپ ہیں، اور جب باپ کو راضی نہیں کرے گا انسان جنت میں قدم بھی نہیں رہ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یہ سوچنے کی بات ہے، ہم صرف زبانی دعویٰ نہ کریں عملی کے چاہنے والے۔ یقیناً آپ کامیاب ہیں، آپ کامیابی کی منزل پر ہیں، اور سند کون دے رہا ہے؟ کائنات کا رسول دے رہا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا مدثر، مزمل، یاسین، طہا، وہ سند دے رہا ہے۔ یقیناً آپ جنت میں جائیں گے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، پہلے یہ تو ہم ثابت کریں ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ دلیل تو اس میں ضروری تو یہ ہے کہ پہلے ہم یہ اس پہ کھڑے تو اترے کہ ہم سے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالباً چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا آنے کے بعد حج کے میدان میں، کہنے لگا مولا آج آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں حج میں، مولا آپ حکومت کا دعویٰ کر دیجئے، آپ کے چاہنے والے بہت مجمع ہے یہاں، آپ کے چاہنے والوں کا بہت شلوغ ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اس میں صرف ہمارا چاہنے والا صرف 4 یا 5 دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا مولا اتنا بڑا مجمع آپ کہہ رہے ہیں 4 یا 5؟ مولا نے کہا بالکل۔ کہا اچھا، مولا نے کہا دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔ اب ایک مرتبہ اشارہ کیا مولا نے 2 انگلیوں کا، اب اس نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اتنے مجمع میں صرف سب جانور دکھائی دے رہے ہیں، بھیڑ و بکری دکھائی دے رہے ہیں، 4 یا 5 علی کے شیعہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے لگا مولا یہ کیا، یہ سب بھیڑ بکری جانور دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے کم کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا مولا اگر یہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں تو یہ شیعہ کیوں ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اس دنیا میں شیعہ نما بنا کر خلق کیا ہے، وہ شیعہ تو نہیں ہے لیکن شیعہ نما ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے شیعہ اپنی کم تعداد دیکھ کر مر نہ جائیں، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیعہ نما ہے بلکہ شیعہ نہیں ہے۔ بھائی خالی مجلسوں میں ڈھیر سارا تبرک تقسیم کر دینا شیعہ کی علامت نہیں ہے، دیگوں پہ ڈیگے بنوا لینا شیعہ کی علامت نہیں ہے، مرغ مسلم کھلا دینا شیعہ کی علامت نہیں ہے۔ شیعہ کی علامت کیا؟ جسے معصوم سند دیں وہ ہے شیعہ، جس کو امام کہیں وہ ہے شیعہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ آج ہم کو معلوم ہی نہیں شیعہ کون ہے، کس طریقے کا شیعہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا علی کا شیعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علی، آپ سمجھیے ذرا سا، جس علی کے لیے رسول عالم، رسول کائنات کے رسول نے کہا کہ علی آپ کامیاب ہیں، آپ جنت کے مالک ہیں، وہ علی جب مسجد میں جاتا ہے، محراب میں جاتا ہے تو تڑپتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جو علی رات میں 1,000 رکعت نمازیں پڑھتا ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے نمازی کی شفاعت کرائے گا؟ سوچئے ذرا سا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تجھے تاریخ سے شیعہ کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ کیسے ہوتے ہیں شیعہ علی کے، جو علی جو کس کامیابی کی سند ہے اس کے لیے۔ یاد رکھیے گا اس علی نے بتایا کہ دیکھو مجھے جو رسول کی زبان کا سند یافتہ ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن جب بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تڑپتے ہوئے نظر آتا ہے، لرزتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آہ من قلت الزیاد و بود السفر، کہ زیادہ راہ بہت کم ہے اور سفر کافی زیادہ طولانی ہے۔ وہ علی
اور جب پروردگار کے عالم کی عبادت کرتا ہے تو تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، مچلتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بنی نجار کے باغ میں مولا علی تڑپ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے، ابو دردہ صحابی ہے رسول اللہ کا. ابو دردہ آیا، ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ پہنچا بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی نے کہا، پوچھا کون؟ کہا بی بی آپ کے نانا کا صحابی ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی ابھی مولا علی کو میں نے دیکھا ہے بنی نجار کے باغ میں، ایسے تڑپ رہے ہیں، ایسے گریا کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ علی کا دم نکل جائے گا. اب یہ سننا تھا. بی بی نے کہا ابو دردہ واپس اپنے گھر چلا جا، تم نے علی کو آج پہلی دفعہ روتے ہوئے اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. زہرا روز مصلی عبادت پر ہمیشہ علی کو ایسے ہی تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا نماز نہ پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً جانیے ان مجلسوں کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے، میسج ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد، علی کے فضائل سننے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی سخاوت سن کر کوئی سخی نہ بنے؟ ایسے کوئی کیسے ہو سکتا ہے علی کی نمازوں کی عبادت کو سن کر کوئی عبادت گزار نہ بنے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے کردار کو پڑھنے کے بعد کوئی صاحب کردار نہ بنے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سمجھنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے. ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں نا، یقین جانیے اہل بیت کے فضائل پڑھنا بہت ثواب ہے. اہل بیت کے فضائل پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور ہمیشہ اہل بیت کے فضائل پڑھیں. اس لیے کہ اہل بیت، میں ہمیشہ ایک مجلس میں جملہ کہا کرتا ہوں، اہل بیت کی فضائل پڑھیں، اہل بیت کے ذکر کریں، لیکن اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اقوال بھی پڑھیں، ان کو بھی بیان کیا جائے، ان کی شان بھی سنیں، اہل بیت کے فرمان بھی سنیں. ایسا نہ ہو کہ مجلسوں میں صرف شان بیان ہو کہ علی نے خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا. جو علی نے در خیبر کے دروازے کو قبلہ 2 انگلیوں سے اکھاڑا، اور وہی علی مصلی عبادت پر بیٹھ کر 1000 رکعت نمازیں پڑھ رہا. تو اہل بیت کی شان سنیں، اور شان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فرمان بھی سنیں، اور فرمان پہ بھی عمل کریں. یاد رکھیے گا، شان اور فرمان کو ساتھ رکھیے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، شان سننے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، فرمان سننے سے انسان کا کردار بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد شان بھی سنیں، یقیناً اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، اور فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے فرمان بھی بیان کیا جائے. تو علی جس کی کوئی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتی، کتنی فضیلت کا مالک ہے. عزیزان گرامی قدر، وہ علی بیان کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں. مولا علی اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں، 2 سال قحط پڑے گا، سبزی نہیں اگے گی، کوئی پھل نہیں اگے گا، 2 سال آنے والے اس میں قحط رہے گا، لہذا آپ لوگ جان جاؤ. مولا علی نے اعلان کر دیا. ایک علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ، مسجد کوفہ سے نکلا، گھر پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد زوجہ سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ گھر پر کتنا سامان ہے، کتنا آرٹ وغیرہ عضو کا کتنا موجود ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ 1 سال کا تو آپ نے انتظام کیا تھا، وہ موجود ہے. کہنے تجھے نہیں معلوم، علی نے کہا کہ 2 سال تک قحط پڑے گا. اب 1 سال کا کیا ہوگا؟ اب 1 سال کا اناج تو ہے، اب اس 1 سال کے اناج کو ہم 2 سال کیسے چلائیں گے؟ پریشان ہوا. ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلا، سب سے پوچھ رہا ہے. ایک صاحب کو پکڑنے کے بعد کہا، بھائی یہ بتاؤ، کھانا ہمارے پاس جو ہے، اناج جو وغیرہ ہے، وہ 1 سال کا ہے، اور ہم کو چلانا 2 سال ہے، کروں تو کیا کروں؟ تو اس نے کہا، بھائی گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی بات کیا ہے، تم 2 روٹی کھاتے تب 1 روٹی کھانا، چل جائے گا 1-2 سال تک. اچھا. ایک صاحب سے اور پوچھا، کیا یہ بتاؤ، علی نے کہا کہ قحط پڑے گا 2 سال تک، کوئی اناج نہیں اگے گا، اور میرے پاس 1 سال کا اناج ہے، اس کو 2 سال کیسے چلاؤں؟ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، 2 ٹائم کھانا کھاتے تب 1 ٹائم کھانا کھانا. اب یہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ الگ الگ لوگ جواب دے رہے ہیں.
आया वापस अपने घर, आने के बाद सौदा से कहने लगा बताओ क्या करूं, कोई कुछ कहता है कि 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाना, कोई कहता है 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खाना, करूं तो क्या करूं, परेशान हूं। एक बताओ सौदा मुस्कुरा कर कहती परेशान होने की क्या बात है, अरे चले जाओ ना उसी के पास जिसने ये ऐलान किया है, वो बताएगा, मुश्किल कुशा ही तो मुश्किल का हल बताएगा, जाओ ना उसके दर पर जिसने ये ऐलान किया है। आया पलट कर, आया मौला अली की खिदमत में। अभी मौला अली की खिदमत में पहुंच ही रहा था कि कुछ लोग बैठे हुए थे, ऊंट की महाल लिए खड़े हुए थे। मौला अली के पास पहुंचा, उसने से ऐसे ही मौला अली को सलाम किया। मौला अली ने जवाब सलाम दिया। अभी ये कुछ कहना ही चाह रहा था, मौला ने कहा रुको, ये ऊंट की महर को पकड़ो, महार को पकड़ो। पकड़ने के बाद वो फला मकाम पर एक मेरा शिया है और जाके उसके घर पर ये अनाज पहुंचा दो। उसने कहा ठीक है, ऊंट की महार को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो रस्सी पकड़ के पहुंच गया दरवाजे पर, उस शिया के मकान पर, और दरवाजा खटखटाया था, कुलबाब किया। जैसे दरवाजा खटखटाना था कि दरवाजा खुला। उसने कहा कौन? कहा मुझे अली ने भेजा है, आप अली के शिया हैं, लिहाजा अली ने भेजा है, ये गंदुम वगैरह है, इसको आप रख लीजिए, आपके खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब वो पलट कर शिया कहता है अली का कि भाई जाके मेरे मौला से मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद कहना मौला मैंने दिन का खाना खा लिया है और रात का खाने का भी मेरे पास इंतजाम है, और कहिए कि मौला से मौला इंशाअल्लाह अब पर कल की बात मौला आपके सदके में अल्लाह हमको अता कर देगा, कल का रिस्क मुझे मिल जाएगा। चला गया, वापस आया मौला की खिदमत में। मौला यो तो आपका चाहने वाला ये कह रहा है कि एक दिन का मैं तो अभी खाना खा लिया मैंने दोपहर का, और रात का खाने का भी मेरे पास इंतजाम है, और कल का जो खाने के लिए उसने कहा है कि मौला मुझे घबराने की बात नहीं, उसको पास जाके दे दें जिसके पास रात का खाने का इंतजाम ना हो। कहा अच्छा, और मौला आपके सदके में अल्लाह हमको अता कर देगा। कहा ठीक है। मौला ने कहा घबराओ नहीं, ऊंट की मार को पकड़े रहो, वो फला मकाम पर एक और मेरे शिया का घर है, वहां पे चले जाओ, उसको जाकर ये अनाज पहुंचा दो। कहा ठीक है मौला। अब वहां पे लेकर रस्सी पकड़ के ऊंट की लेके पहुंचा, वहां पर दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? कहा मुझे अली ने भेजा है, आप अली के शिया हैं? कहा हाँ। कहा मौला ने ये गंदुम भेजी है, ले लो। अब उसने गंदुम को देखा, कहा मौला से को मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद कहना मौला मैंने दिन का खाना खा लिया है और रात का खाना अल्लाह आपके और आपकी आल के सदके में मुझे अता कर देगा। ये गंदुम जाके उसको दीजिए जिसके पास अभी भी जिसने भी खाना ना खाया हो, जिसके पास अभी भी खाने का इंतजाम ना हुआ हो। अब ये उसने महर ऊंट की फिर महार को पकड़ा, फिर वापस पहुंचा मौला अली की खिदमत में। मौला वो शिया तो आपका ये कह रहा है, वो शिया तो ये कह रहा था, ये शिया तो ये कह रहा है। अच्छा मौला ने मुस्कुरा कर अच्छा बता तू क्या चाहता है? भाई इसके पास तो 1 साल की पहले से भी गंदुम मुहैया थी। मौला ने कहा ये बता तू क्या चाहता है? अब एक मतलब मुस्कुरा कर सब कहता मौला मैं समझ गया। कहा अभी मौला रुकिए, थोड़ी देर सब्र कीजिए, मैं अभी आता हूं। घर से गंदुम लेके आया, कहा मौला इसको भी गरीबों में तकसीम कर दीजिए। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अली का शिया में है करबला का नूर।